علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی السجن احب الیہ مما یدعوننی، اللہ مجھے قید پسند ہے جس طرح مجھے یہ بلا رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کتنا عرصہ جو ہے رہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کو اپنا خواب جو ہے بیان کیا تو ان کے والد نے کہا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اور جس وقت گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد تو انہوں نے ان کو عرش پر اپنے ساتھ تخت پر جو ہے وہ بٹھایا ہے۔ تو یہ ہمیں بتا دیا کہ والدین کی اس طرح سے عزت کرنی ہے، اس طرح سے ان کی تکریم کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، اور سب کے سب لوگ جو ہے اس کے آگے جو سجدہ تعظیمی جو ہے اس میں جھک گئے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان نے فرمایا کہ والدین جو ہیں ان کے لیے آپ نماز ادا کریں گے، آپ جو ہے کوئی بھی کام نیکی کے کریں گے تو والدین کو اس میں سے اجر ہوگا، اور اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نیک تربیت کی ہے ان کو کہا کہ وہ صدقہ جاریہ ہیں، تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہاری اولاد جو نیک اعمال کرے گی وہ جاری رہیں گے۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر میرے والد پر اور میری والدہ پر دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح اللہ تعالیٰ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اس طرح سے تو ان دونوں پر رحم کر۔ تو ہر نماز میں جب ہم پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر قائم کر، میری آگے جو اولاد آئے گی اس کو بھی قائم، اور پھر فرمایا کہ رب اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، والدیہ، اور میرے والدین جو ہیں ان کو بخش لے۔ اور جس وقت جو ہے حساب کتاب قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب جو ہے حساب کا دن قائم ہوگا، تو اس دن مجھے جو ہے وہ بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین جو ہیں ان کے لیے آپ بعد میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی اور نیکی کا کام کر دیں، تو والدین کو اس سے ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ کہ اس میں حدیث جو مذکور ہے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدین کے لیے ایک نلکا لگوا دوں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا۔ اسی طرح سے ہم بھی کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے جو اس کے محرک ہوتے ہیں جو کہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے نیک تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ فلاں ایک قصاب جو ہے وہ جنت میں اس کا گھر اور تیرا گھر سامنے ہوں گے۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے اس آدمی کی زیارت کرا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایڈریس دیا، وہ وہاں گئے اور اس شخص کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں، ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا دکان سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم چلیں گے۔ اب دکان سے فارغ ہوا، اس نے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لیا، اس کو جا کر پکایا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کچھ گوشت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے ایک بوڑھی نعیف جو ہے وہ عورت تھی اس کو کھلایا، جو کہ اس کی والدہ تھی اس کی۔ تو کھلانے کے بعد جو ہے اس والدہ نے، اس قصاب کی والدہ نے دعا کی جو کہ منہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اس بی بی نے، اس ہماری بزرگ نے تیرے لیے کیا بات کہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ہے، اب جو کہتی ہے میں اس کو منع تو نہیں کر سکتا۔ اب اس کو بیچاری کو کیا پتہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بلند مقام کیا ہے، اور میں ایک عام سا آدمی ہوں، تو یہ ہر وقت جو ہے جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا جنت کے اندر، تو کہاں میں کہاں موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بشارت دی کہ تیری اس والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ یہی چیز میں دیکھنے کے لیے جو ہے یہ آیا تھا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے واقعات جن میں
ماں کے بارے میں بہت ساری واقعات اور بہت سارے بزرگوں نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کے بعد جو ہے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس وقت ہم دعا کرنے لگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحمت کر، تو اس وقت پوری دنیا کے والدین کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہی کلام پڑھتا ہوں جو تیرے کلام میں تو نے نازل کیا، لیکن میں نیت کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے والدین کو اس سے استفادہ کر، اس میں ہم بھی آ جائیں گے ہمارے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر جس وقت بھی ہم مغفرت کی دعا مانگیں، جس وقت بخشش کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کا سوال کریں، کسی سے بچنا چاہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک اور این دم سے لے کر تا دم قیامت تک جو ہے جتنے لوگ ہیں، میری دعا سے سب کو استفادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ پہلے سے لے کر آخر تک انسان اور جن یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک بڑے سارے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت سے بڑھ کر جتنا کچھ مانگنا چاہتے ہیں کہا وہ مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی جو ہے اس کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو پانی لگ کر سمندر میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں والدین کی خدمت کرنے کی، ان کے لیے نیک خواہشات نیک دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی والدہ کے تسلسل میں آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے فقیہ تھے اپنے وقت کے۔ ان کی والدہ ان کو فرماتی کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ مسئلہ جو ہے بتا دیتے، وہ کہتی نہیں فلاں جو بزرگ ہے آپ اس کے پاس جائیں، یہ بات پوچھ کر آئیں۔ تو ماں کی بات کی لاج رکھتے ہوئے وہ شخص کے پاس جاتے جو ان سے علم میں کم تھے، وہ ان سے عرض کرتے کہ آپ تو علم و مرتبے میں مجھ سے بہت بلند ہیں، آپ نے بہت ہی باتیں ریاستیں کی ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جو علم جانتے ہیں، ثنائے بدائے کا علم جانتے ہیں، آپ سارا قرآن و حدیث کا علم جانتے ہیں، فقہ کا علم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہا میری ماں کا حکم ہے، اس لیے آپ کے جو مسئلہ وہ بتاتے آ کر والدہ جو ہے ان کو بتا دیتے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے بعد امام محمد ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف ہے۔ تو یہ جلیل و قدر جو ان کے شاگرد ہیں یہ بھی اسی طریقے سے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے عمل کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا یمن کا گورنر بنا کر، تو ان سے پوچھا آپ نے کہ سعد لوگوں میں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں وہ بات جو ہے وہ نہ ملے، فرمایا آپ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کروں گا، اگر اس میں نہ ملے فرمایا آپ اللہ کے قرآن اور آپ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اجتہاد کروں گا۔ آپ نے اس کو پسند کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جو اجماع ہے صحابہ کرام میرے ہیں، کسی میری امت ساری کی ساری جو ہے کسی ایک مسئلے پر جمع نہیں ہو سکتی، جو غلط ہو اس میں کوئی ایسے آدمی ایسے ہوں گے جو ڈفر کریں گے۔ جب مسئلہ خلق قرآن ہوا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ تائید کی کر دی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ڈفر کیا اور جیل میں سے آپ کا جنازہ گیا، لیکن آپ نے اس بات کو نہیں مانا، کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات غیر فانی ہے، اس کا کلام غیر فانی ہے۔ قیامت کا دن نزدیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے فی کتاب مکنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی میری امت جو ہے وہ
برائی پر جمع ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب لوگ جو ہیں غلط کام پر جمع ہو جائیں۔ جس وقت جو ہے ایک خلیفہ ہے، اس نے بلایا سب کو اور ان کے بعد ان سے کہا کہ تم مسائل میں اس میں بحث کرو، باتیں کرو۔ جب انہوں نے باتیں کی، ساری کی ساری باتیں کر رہے تھے، تو اب اس نے انہیں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں جو اس حکومت پر ہوں، کوئی اور بھی مجھ سے قابل ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا کہ جناب کون ڈفر کر سکتا تھا اس بادشاہ کی بات سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی سب سے قابل ہیں، آپ ہی اس کے اہل ہیں، آپ ہی جو ہے وہ اس کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر آپ نے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جانتے ہو چالاک اور ہوشیار کون ہے اور مفلس کون ہے؟ کہا چالاک اور ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے جو ہے موت کی تیاری کر لیتا ہے، اور مفلس صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ جائے گا، بہت سارے اس نے اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو ایسے جو ہے اس نے کسی کا حق مارا، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا، تو دعوے دار آئیں گے سارا مال اس کا، جو وہاں پر مال اور اسباب صرف اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہوں گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ بیٹے اور مال جو ہے یہ دنیا کے لیے ہیں، باقیات صالحات ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو جب وہ نیک اعمال جو ہیں وہ لیتے جائیں گے، نیک اعمال ختم ہو گئے، اب اس کے پاس کوئی چیز جو ہے نہیں ہے، تو پھر اس جو لوگوں کے گناہ ہوں گے، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، وہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پر جو قرون اولیٰ کے بزرگ تھے وہ بہت ہی احتیاط کرتے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ ان کے سر نہ آ جائیں، کہ کس طریقے سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔